بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو ہمارے گزرے ہوئے کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج کے دن سے اچھا کر دینا، آمین۔ اور آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن یعنی 7 اکتوبر پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس تاریخ کے حوالے سے 2 ویکیپیڈیا مضامین ہیں، ایک اردو میں ہے اور ایک انگریزی میں۔ جی، جو مختلف واقعات، پیدائشیں، وفات، ان سب کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کو دیکھیں، سمجھیں کہ 7 اکتوبر کی تاریخ اپنے اندر کیا کچھ سموئے ہوئے ہے، مطلب ایجادات سے لے کر تنازعات تک۔ جی ہاں، اور مشہور شخصیات سے لے کر شاید کچھ ایسے واقعات تک جن کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ بالکل۔ جب ہم کسی ایک تاریخ پر غور کرتے ہیں نا، تو اکثر یہ حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی مختلف چیزیں ایک ہی دن میں ہوئی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور 7 اکتوبر بھی کچھ ایسا ہی ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی باتیں بھی ہیں، سیاست کے اہم موڑ بھی، اور ثقافت اور سائنس پر اثر ڈالنے والی شخصیات بھی ہیں۔ تو پھر ٹیکنالوجی سے ہی شروع کرتے ہیں، کچھ تکنیکی سنگ میل۔ جی، اردو ذریعے میں ایک ذکر ہے 1806 کا، لندن میں ویجوڈ نے کاربن پیپر پیٹنٹ کرایا۔ اب یہ شاید آج معمولی لگے، لیکن نہیں، اس وقت کے حساب سے سوچیں تو دستاویزات کی کاپیاں بنانا، خاص طور پر کاروباری دنیا میں، یہ تو بہت بڑی سہولت ہوگی۔ بالکل۔ اور اسی طرح کی ایک اور بات، 1816 میں واشنگٹن نام کا ایک سٹیم بوٹ تھا۔ ہاں، ڈبل ڈیکر۔ جی، پہلا ڈبل ڈیکر سٹیم بوٹ، وہ نیو اورلینز پہنچا۔ یہ بھی انجینئرنگ کا ایک نمونہ تھا، اور ظاہر ہے دریاؤں پر سفر اور تجارت کو بہتر بنانے کی کوشش تھی۔ ٹیکنالوجی کیسے فاصلے کم کرتی ہے، اس کی مثال ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور تصویر کشی میں بھی ایک اہم بات ہوئی۔ اردو ذریعہ ہی بتاتا ہے، 1931 میں راچیسٹر، نیو یارک، جی، وہاں پہلی انفراریڈ تصویر لی گئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ عام فوٹوگرافی سے مختلف؟ جی بالکل مختلف۔ انفراریڈ فوٹوگرافی ہمیں وہ چیزیں دیکھنے میں مدد دیتی ہے جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا، خاص طور پر حرارت کے نشانات۔ تو اس کی جو دریافت تھی، اس نے سائنس میں، فوجی نگرانی میں، یہاں تک کہ میڈیکل میں بھی نئے راستے کھولے۔ تو یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ ایک طرح سے حقیقت کو دیکھنے کا نیا زاویہ تھا۔ زبردست۔ اور اب ایک ایسی ایجاد جس نے تو مطلب دنیا ہی بدل دی۔ جی، انگریزی ویکیپیڈیا میں ذکر ہے 1913 فورڈ موٹر کمپنی۔ اسمبلی لائن۔ جی ہاں، پہلی متحرک گاڑی اسمبلی لائن۔ یہ صرف گاڑیاں بنانے کا طریقہ نہیں بدلا، اس نے تو پوری پیداوار کا تصور ہی بدل دیا۔ ماس پروڈکشن کا آغاز تھا یہ۔ بالکل، صنعتی انقلاب میں ایک نیا باب۔ جی، وہ جو تصور تھا نا کہ ہر مزدور ایک ہی کام بار بار کرے گا اور چیز اس کے سامنے سے گزرے گی، اس نے رفتار اور کارکردگی اتنی بڑھا دی کہ گاڑی عام آدمی کی پہنچ میں آنے لگی۔ بالکل، اور صرف گاڑیاں نہیں، اس نے کام کرنے کے طریقے بدلے، شہر بدلے، پوری معیشت پر اثر ڈالا۔ اس کے اثرات تو آج تک ہیں۔ KLM اس کی بنیاد رکھی گئی۔ جی، KLM۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنے اصلی نام سے چلنے والی دنیا کی سب سے پرانی ایئر لائن ہے۔ یہ واقعی قابل ذکر ہے، 1 صدی سے زیادہ ایک ہی نام سے چلنا، خاص طور پر ایئر لائن انڈسٹری میں جہاں اتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب زمین سے تھوڑا اوپر چلتے ہیں، خلا کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ 7 اکتوبر خلا کی دوڑ میں بھی اہم ہے۔ 1958 میں انگریزی ذریعہ کہتا ہے امریکی خلائی پروگرام کو نام ملا، پروجیکٹ مرکری۔ جی، یہ نام دینا بھی ایک طرح سے باقاعدہ آغاز تھا، امریکہ کا عزم کہ انسان کو خلا میں بھیجنا ہے۔ اور صرف 1 سال بعد 1959 میں دوسری طرف یعنی سوویت یونین نے کمال کر دیا۔ لونا 3۔ جی، لونا 3 نے چاند کے اس رخ کی تصویریں بھیجی جو زمین سے نظر نہیں آتا، فار سائڈ۔ یہ تو بہت بڑا لمحہ تھا، سائنسی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ پہلی بار انسان نے چاند کو آپ کہیں مکمل طور پر دیکھا۔ تصور کریں وہ دھندلی سی تصویریں، انہوں نے کیا تجسس پیدا کیا ہوگا۔ بالکل، اور ان تصاویر نے چاند کے بارے میں ہمارے کئی پرانے خیالات کو بھی بدلا۔ اچھا، یہ خلائی سفر تو جاری رہا۔ 2002 میں پھر انگریزی ماخذ بتاتا ہے اسپیس شٹل اٹلانٹس کا مشن STS-112۔ جی، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کی تعمیر کے لیے۔ ہاں، ISS
جو خود بین الاقوامی تعاون کی ایک بڑی مثال ہے۔ اور خلا سے جڑی ایک اور دلچسپ بات 2008 میں ہوئی، ایک چھوٹا سیارچہ 2008 TC3۔ او ہاں، وہ سوڈان کے اوپر۔ جی، وہ سوڈان کے اوپر ماحول میں داخل ہو کر جل گیا، لیکن خاص بات یہ تھی، جیسا کہ انگریزی ویکیپیڈیا میں لکھا ہے، کہ یہ پہلا موقع تھا کہ سائنسدانوں نے کسی سیارچے کو زمین سے ٹکرانے سے پہلے خلا میں دیکھ لیا تھا اور پیشگوئی کر دی کہ کہاں اور کب گرے گا۔ بالکل، یہ ہمارے سیارے کو مستقبل کے خطرات سے بچانے کی صلاحیت میں ایک اہم قدم تھا۔ ٹیکنالوجی سے اب آتے ہیں میڈیا کی دنیا پر۔ 1996 میں انگریزی ذریعہ کہتا ہے فاکس نیوز چینل شروع ہوا امریکہ میں۔ جی، فاکس نیوز، اس نے امریکی کیبل نیوز کے منظر نامے کو کافی بدلا۔ ہاں، اور سیاسی گفتگو پر بھی اس کا بڑا اثر رہا۔ جی ہاں، وہ 24 گھنٹے نیوز سائیکل اور جو رائے پر مبنی صحافت کا رجحان بڑھا، اس میں فاکس نیوز کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ میڈیا پولرائزیشن کی بحث بھی اسی سے جڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ سیاسی اور فوجی واقعات دیکھتے ہیں، اور یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم صرف ذرائع میں جو لکھا ہے وہ بتا رہے ہیں، غیر جانبداری سے۔ جی بالکل، کسی نقطۂ نظر کی تائید مقصود نہیں۔ انگریزی ذریعہ ہمیں لے جاتا ہے 1571 میں بحیرہ روم، جنگ لیپانٹو۔ جنگ لیپانٹو یہ یورپی تاریخ میں ایک بہت اہم بحری جنگ تھی۔ اس میں یورپ کی مسیحی ریاستوں کا ایک اتحاد تھا، ہولی لیگ۔ انہوں نے اس وقت کی طاقتور عثمانی بحریہ کو شکست دی۔ یہ عثمانی سلطنت کے پھیلاؤ کے خلاف ایک بڑی کامیابی مانی جاتی ہے۔ اگرچہ عثمانی بحریہ بعد میں پھر مضبوط ہو گئی تھی۔ جی ہاں، لیکن اس وقت اس نے بحریہ روم میں طاقت کے توازن پر اثر ڈالا تھا۔ اچھا، آگے چلیں۔ 1763 برطانوی بادشاہ جارج سوئم کا شاہی فرمان، رائل پروکلیمیشن۔ انگریزی ماخذ کے مطابق اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ 7 سالہ جنگ کے بعد آیا تھا۔ اس کا ایک مقصد تو شمالی امریکہ میں جو نئی کالونیز ملی تھیں ان کا انتظام کرنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ خاص طور سے اس نے اپالاچین پہاڑوں کے مغرب میں مقامی امریکی قبائل کے لیے ایک بڑا علاقہ مختص کیا اور وہاں سفید فام آبادکاروں کو بس میں سے روکنے کی کوشش کی۔ یعنی مقامی آبادی سے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش۔ جی، اور مزید لڑائیوں سے بچنے کی، حالانکہ اس پر عمل کرنا کافی مشکل اور متنازع رہا۔ امریکی انقلاب کے دوران بھی 7 اکتوبر کو اہم لڑائیاں ہوئیں۔ انگریزی ذریعہ بتاتا ہے 1777 میں سراتوگا کی دوسری جنگ، بیٹل آف بیمس ہائٹس، اور 1780 میں کنگز ماؤنٹن کی جنگ، بیٹل آف کنگز ماؤنٹن۔ جی، ان کی کیا اہمیت تھی؟ سراتوگا کو تو امریکی انقلاب کا ایک اہم موڑ کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، اس میں امریکی فتح کے بعد ہی فرانس نے کھل کر امریکیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، جو جنگ کے نتیجے کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ اوہ، اور کنگز ماؤنٹن؟ وہ جنوبی محاذ پر تھی۔ اس میں بھی امریکی محب وطن جو ملیشیا تھی، انہوں نے برطانوی وفادار فوجوں کو ہرایا۔ اس سے اس علاقے میں انگریزوں کی پوزیشن کمزور ہوئی۔ یعنی دونوں امریکیوں کے لیے اہم فتوحات تھیں؟ جی، اب عالمی اتحادوں کی بات کریں۔ 1879 جرمنی اور آسٹریا ہنگری، ڈیول الائنس؟ ہاں، ڈوئل الائنس نام کا دفاعی معاہدہ ہوا۔ انگریزی ویکیپیڈیا کہتا ہے کہ یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو یورپ میں اتحادوں کا جال بن رہا تھا نا، جی جی، یہ اس کا ایک اہم حصہ تھا، اور اس نے یورپی طاقتوں کے درمیان تناؤ بڑھایا۔ بالکل، یہ اتحاد بظاہر تو طاقت کا توازن رکھنے کے لیے تھے، لیکن آخر میں انہوں نے ہی جنگ کو اتنا بڑا بنانے میں کردار ادا کیا۔ پھر 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 اردو ذریعہ کہتا ہے کہ امریکی اور برطانوی حکومتوں نے اعلان کیا کہ جنگ کے بعد ایک بین الاقوامی تنظیم بنائیں گے، اقوام متحدہ۔ جی، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے قیام کا منصوبہ۔ یہ جنگ کی تباہی کے بیچ مستقبل کے امن کی ایک امید تھی، اور یہی اعلان بعد میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد بنا۔ یہ عالمی تعاون کی ایک بڑی خواہش تھی، اگرچہ سرد جنگ نے شروع میں اسے مشکل بنا دیا۔ سرد جنگ کا ذکر آیا تو 1949 میں انگریزی ماخذ کے مطابق جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک یعنی مشرقی جرمنی، GDR، جی، اس کا قیام عمل میں آیا۔ یہ جرمنی کی تقسیم اور وہ جو آئرن کرٹن کی بات ہوتی تھی، اس کو پکا کرنے والا واقعہ تھا۔ جی ہاں، یہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جو نظریاتی اور سیاسی تقسیم تھی، اس کی ایک واضح علامت بن گیا، اور یہ تقسیم کئی دہائیوں تک چلی۔
اب آتے ہیں پاکستان کی تاریخ پر. یہاں 7 اکتوبر ایک بہت ہی اہم دن ہے. جی بہت اہم. اردو اور انگریزی دونوں ذرائع ایک ہی بات بتاتے ہیں. 1958 اسی دن صدر اسکندر مرزا نے وزیر اعظم فیروز خان نون کی حکومت ختم کر دی. جی حکومت برطرف کی، آئین معطل کیا اور ملک میں پہلا مارشل لا لگا دیا. اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک آپ کہیں فیصلہ کن موڑ تھا. بالکل. اس نے جمہوری عمل کو بہت نقصان پہنچایا. جی اور پھر ایک طویل عرصے تک براہ راست یا بالواسطہ فوجی حکمرانی کی بنیاد پڑی. اس کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا رہے. اسی تاریخ سے جڑا ایک اور واقعہ اردو ذریعے میں ہے، 1964 کا. وہ جنوبی افریقہ والا؟ جی. پاکستانی حکومت نے جنوبی افریقہ کے ساتھ ساری برآمدی تجارت ختم کر دی، اپارتھیڈ حکومت کے خلاف احتجاجاً. ہاں، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نسل پرستی کے خلاف ایک واضح موقف تھا. اس وقت عالمی سطح پر جنوبی افریقہ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اور پھر 1998 میں اردو ذریعے ہی بتاتا ہے ایک اور اہم واقعہ. پاکستان کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت وہ مستعفی ہو گئے تھے. جی ایک تقریر کے بعد، اور وزیر اعظم نواز شریف نے ان کی جگہ جنرل پرویز مشرف کو نیا آرمی چیف لگایا. یہ واقعہ بھی پاکستان میں سویلین حکومت اور فوج کے تعلقات کی جو پیچیدگیاں ہیں انہیں ظاہر کرتا ہے. جنرل کرامت کا استعفیٰ غیر معمولی تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اگلے سال کی فوجی بغاوت سمیت اس پر بھی اس کے اثرات تھے. عالمی سطح پر تھوڑا آگے آتے ہیں. 2001 911 حملوں کے تقریباً ایک مہینے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ شروع کیا. جی طالبان حکومت کے خلاف فوجی کارروائی. انگریزی ذریعہ کہتا ہے کہ اس میں فضائی حملے تھے اور زمینی کارروائیاں بھی، اور یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ کا آغاز تھا. اس حملے کو آپریشن انڈیورنگ فریڈم کہا گیا تھا. اس کے اثرات خطے پر اور عالمی سیاست پر بہت گہرے ہوئے، جو آج تک محسوس کیے جاتے ہیں. اور اب ایک بہت ہی حالیہ اور حساس واقعہ جس کا ذکر انگریزی ویکیپیڈیا میں تفصیل سے ہے، 7 اکتوبر 2023. جی حماس اور دوسرے فلسطینی عسکریت پسند گروپوں کا اسرائیل پر حملہ. ہاں ذریعہ بتاتا ہے کہ اس حملے میں تقریباً 1200 لوگ ہلاک ہوئے، زیادہ تر عام شہری. اور 240 سے زیادہ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، جن میں شہری اور فوجی، اسرائیلی اور غیر ملکی سب شامل تھے. انگریزی ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس حملے نے اسرائیلی فلسطین تنازع میں ایک نیا بہت ہی پرتشدد باب کھول دیا. جی جس کے نتیجے میں غزہ میں بڑے پیمانے پر جنگ شروع ہوئی اور پورے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑا بحران پیدا ہوا. جیسا ہم نے پہلے بھی کہا، ہم یہاں صرف ماخذ میں دی ہوئی معلومات بتا رہے ہیں. بالکل، مقصد صرف اس تاریخ سے جڑے اہم واقعات کا احاطہ کرنا ہے. جی اچھا، اب کچھ مشہور شخصیات کی بات کرتے ہیں جن کی پیدائش یا وفات 7 اکتوبر کو ہوئی. پیدائش کے لحاظ سے تو یہ دن بھرا پڑا ہے ستاروں سے. ایسا لگتا ہے. دونوں ذرائع 1885 میں ڈنمارک کے عظیم سائنسدان نیلس بوہر کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں. نیلس بوہر وہ تو 20ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے تھے. ایٹم کی ساخت، کوانٹم میکینکس. نوبل انعام بھی ملا تھا. جی 1922 میں. ان کے کام نے تو جدید فزکس کی بنیاد رکھی. پھر 1931 میں انگریزی ذریعہ بتاتا ہے جنوبی افریقہ کے آرچ بشپ ڈیسمنڈ ٹوٹو پیدا ہوئے. ڈیزمنڈ ٹوٹو نسل پرستی کے خلاف جد و جہد کی ایک عالمی علامت، انسانی حقوق کے علم بردار. انہیں بھی تو نوبل امن انعام ملا تھا. جی 1984 میں. وہ مفاہمت اور انصاف کی ایک بہت طاقتور آواز تھے. انگریزی ذریعہ مزید بتاتا ہے 1952 میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن پیدا ہوئے. 1955 میں مشہور سیلسٹ یو ما بہت خوبصورت بجاتے ہیں. اور 1967 میں امریکی گلوکارہ ٹونی بریکسٹن کئی گریمی ایوارڈز جیتے ہیں. اچھا. اردو ذرائع میں بھی کچھ نام ہیں. 1984 میں پاکستانی کرکٹر سلمان بک اور 1960 میں ہندوستان کے شاعر اور صحافی حسن کاظمی. دوسری طرف انگریزی ذریعہ ایک بہت ہی متنازع نام بھی بتاتا ہے، نازی رہنما ہینریچ ہملر 1900 میں. یہ تاریخ کی عجیب بات ہے، ہر طرح کے لوگ ایک ہی دن پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، وفات کی بات کریں. انگریزی ذریعہ ایک بڑا ادبی نام لاتا ہے، ایڈگر ایلن پو. امریکی ادیب، اپنی پراسرار گوتھک کہانیوں اور شاعری کے لیے مشہور. جی وہ 1849 میں اسی تاریخ کو بالٹیمور میں بڑے پراسرار حالات میں فوت ہوئے. ان کی موت بھی
ان کی کہانیوں کی طرح ایک معمہ ہی ہے. ان کا کام آج بھی ادب پر، پاپ کلچر پر بہت اثر رکھتا ہے. انگریزی ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی، جنہوں نے خالصہ پنتھ کی بنیاد رکھی تھی. جی، ان کی وفات بھی 1708 میں اسی دن ہوئی تھی. سکھ مت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. بالکل. اردو ذریعہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت نامور محقق، ادیب، شاعر، نقاد انیس ناگی صاحب، جی، انیس ناگی، وہ 2010 میں اسی تاریخ کو لاہور میں انتقال کر گئے. اور اردو ذریعے کے مطابق ہی اردن کے سابق وزیر اعظم معروف البخیت، جو 2 بار وزیر اعظم رہے، ان کا انتقال بھی 2023 میں 7 اکتوبر کو ہوا. آخر میں انگریزی ویکیپیڈیا 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان میں سے چند کے نام لیتا ہے. جی، جیسے فٹ بالر لیوا اسولین، امن کارکن ویوین سلور، فلم ساز یاہو ونر، فوجی افسران روئی لیوی، یوناتھن سٹینبورگ اور ایک جرمن اسرائیلی شہری شانی لوک. یہ نام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ بڑے تاریخی واقعات کے پیچھے انفرادی کہانیاں ہوتی ہیں، انفرادی دکھ ہوتے ہیں. تو اب اگر ان سب باتوں کو اکٹھا کریں تو 7 اکتوبر کیسا دن لگتا ہے؟ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں انسانی ذہانت کی اونچی اڑانیں ہیں، کاربن پیپر سے لے کر چاند کی تصویروں تک. اور ساتھ ہی اس میں سیاسی اتھل پتھل ہے، جنگیں ہیں، تنازعات ہیں، لیپونٹو کی جنگ سے لے کر جدید دور کے مارشل لا اور حملوں تک. بالکل. یہ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک ہی دن میں کتنے متضاد پہلو اکٹھے ہو سکتے ہیں. ایجادات جو زندگی کو آسان بنائیں اور واقعات جو تباہی لائیں. عالمی رہنما، نوبل انعام یافتہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور عظیم ادیب اور روحانی پیشوا دنیا سے جا رہے ہیں. یہ دن انسانی تاریخ کی پیچیدگی، اس کے تضادات، اس کا جو مسلسل بہاؤ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا عکس ہے. یہ ذرائع صرف ماضی نہیں بتاتے بلکہ یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ان واقعات کا آج ہم سے کیا تعلق ہے. جی، اسمبلی لائن نے ہمارے کام کی دنیا کو کیسے بدلا؟ سرد جنگ کی تقسیم کے اثرات کیا آج بھی ہیں؟ ماضی کے تنازعات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو جاننا صرف تاریخ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم آج جہاں کھڑے ہیں وہاں تک کیسے پہنچے. ہر واقعہ، ہر شخصیت، ہر ایجاد نے ہمارے حال کو بنانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور آخر میں ایک سوچ جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے. جی، کیا 7 اکتوبر کو ہونے والے یہ بظاہر الگ الگ واقعات، کوئی پیٹنٹ، کوئی جنگ، کوئی خلائی مشن، کوئی سیاسی فیصلہ، کسی فنکار کی پیدائش، کیا ان سب کے بیچ کوئی گہرا تعلق ہو سکتا ہے؟ دلچسپ سوال ہے. کیا یہ ہمیں وقت کے بارے میں اور انسانی تجربے کی جو مشترکہ نوعیت ہے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.